أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور. هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا. قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. صدق اللہ العظیم. یہ سورہ فاطر کی آیت نمبر 38 سے آیت نمبر 41 تک 4 آیتیں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے. گزشتہ درس میں یہ بات گزری ہے کہ اللہ پاک نے قیامت کے دن کے دونوں طبقات کا انجام ذکر فرمایا. جنہوں نے اس دنیا میں ایمان والی زندگی گزاری اور اللہ پاک کو راضی کیا تو فرمایا ان کے لیے آخرت میں جنت کے باغات ہیں، سونے کے کنگن ہیں جو ان کو پہنائے جائیں گے، اور ان جنتیوں کے لیے خاص جنت میں ریشم کا لباس ہے، اور وہ اللہ کی تعریف کے کلمات کہتے ہوئے جنت میں داخل ہوں گے. لیکن جس نے خدا نخواستہ اللہ کی نافرمانی کی، کفر کے راستے کو اختیار کیا، تو جب وہ جہنم میں داخل ہوں گے تو چیخ و پکار کر رہے ہوں گے اور اللہ پاک سے کہیں گے کہ اللہ ہمیں ایک موقع دے دے، ہمیں واپس بھیج دے، نعمل صالحا غیر الذی کننا نعمل، جو پہلے بدعملی کر کے ہم دنیا سے آئے ہیں اب وہ نہیں کریں گے، اب اچھے ہو جائیں گے، اب صالح اعمال کریں گے. تو ان سے کہا جائے گا کیا تمہیں اتنی مہلت دنیا میں نہیں ملی تھی کہ جس میں تمہیں نصیحت حاصل ہو جاتی، تم اپنے آپ کو بدل دیتے؟ اس لیے کہ اس مقام سے تو پھر واپسی نہیں. ایک دفعہ جب انسان اس دنیا سے چلا جائے، چاہے پھر کتنی ہی حسرت، افسوس، آہوزاری، گلہ شکوہ، چیخنا چلانا کر لے، پھر وہاں سے واپس نہیں آ سکتا. یہ تو دنیا کی زندگی ہے، ایک بڑی نعمت ہے، اس میں اللہ مہلت دے دیتے ہیں. تو اب انسان محروم کیوں ہوتا ہے اور کیوں کفر اور ناشکری کے راستے پہ چل پڑتا ہے؟ اس کی وجہ اللہ پاک نے آج کی ان آیات میں ذکر کی کہ یہ اپنی ذمہ داری کو بھلا دیتا ہے، اپنے مقصد کو بھول جاتا ہے کہ مجھے اللہ پاک نے ایک بڑا منصب دے کر اس دنیا کے اندر بھیجا تھا، اور وہ چیز غفلت کا شکار ہو گئی. آج اتنا بڑا نقصان آنکھوں کے سامنے ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ کی ناکامی کی زندگی مقدر بن گئی. ان آیات کا ترجمہ ہے ان اللہ عالم غیب السماوات والارض، بے شک اللہ کی ذات ہی باخبر ہے آسمانوں اور زمین کے پوشیدہ احوال سے. انہ علیم بذات الصدور، اور وہ ذات باخبر ہے دلوں کے خیالات سے. والذی جعلکم خلائف فی الارض، یہ ہے وہ ذمہ دار، وہی ذات ہے جس نے تم سب کو جانشین بنا دیا، قائم مقام بنا دیا، فی الارض، اس زمین کے اندر تمہیں ذمہ داری دی گئی. فمن کفر فعلیہ کفر، اب اس کے باوجود بھی کسی نے کفر کے راستے کو اختیار کیا تو اس کے کفر کا وبال اسی پر پڑے گا. وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقْتًا، اور کافروں کے لیے ان کا کفر ان کے رب کے ہاں سوائے ناراضگی کے، سوائے اللہ کی ناراضگی کے اور کسی چیز میں اضافہ نہیں کرے گا. وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا،
اور کافروں کے لیے ان کا کفر سوائے خسارے کے اور کسی چیز میں اضافہ نہیں کرے. قل ارأیتم، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے ان منکروں سے، کافروں سے، مشرکوں سے، ان سے ذرا پوچھ تو لیجئے، ارأیتم کہ بھلا یہ بتاؤ، شرکاءکم الذین تدعون من دون اللہ، جنہیں تم نے اللہ کا شریک بنا رکھا ہے اور جنہیں تم پکارتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، جو تمہارے بنائے ہوئے گھڑے ہوئے معبود ہیں، ارونی ماذا خلقوا من الارض، تم مجھے دکھا دو کہ انہوں نے اس زمین میں کیا چیز پیدا کی، کوئی چیز انہوں نے بھی بنائی ہو وہ بتا دو. ام لہم شرک فی السماوات، یا تمہارے ان بنائے ہوئے معبودوں کی کوئی شرکت ہو آسمانوں کے بنانے میں. ام آتیناہم کتابا فہم علی بینۃ منہ، یا ہم نے انہیں کوئی دلیل دی ہو جس کی بنیاد پر وہ کھڑے ہو کر دعویٰ کر رہے ہیں کہ جی یہ بھی اللہ کے شریک ہے. بل، اللہ فرماتے بلکہ حقیقت یہ ہے، ان یعد الظالمون بعضهم بعضا الا غرورا، یہ ظلم یعنی شرک کرنے والے آپس میں ایک دوسرے سے وعدہ نہیں کر رہے سوائے دھوکے کے، ایک دوسرے کو دھوکے میں ڈالا ہوا ہے. ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، لیکن پھر بھی اس دنیا میں اللہ کی ذات اتنی مہربان اور حلیم ہے کہ بے شک اللہ نے روک رکھا ہے، تھام رکھا ہے آسمانوں اور زمین کو کہ وہ ہلنے لگ جائے، ٹلنے لگ جائے. وَلَئِن زَالَتَا، اگر آسمان و زمین اپنی جگہ سے ہل جائے، ان امسکہما من احد من بعدہ، تو پھر اللہ کے بعد کوئی ان کو تھام نہیں سکتا. انہ کان حلیما غفورا، بے شک اللہ کی ذات بردبار ہے اور بخشنے والی. تو ان آیات میں اللہ پاک نے اس انسان کو ایک ذمہ داری کا احساس دلایا ہے، اور جو بھی انسان اس دنیا میں بھی، میرے عزیزو دوستو بزرگوں، اس دنیا میں بھی اگر انسان ایک ذمہ داری کو لینے کے بعد اس سے غافل ہو جائے تو کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے. چھوٹا سا بھی کام ہو، اگر کسی کو کہا جائے کہ بھئی آپ اس اسٹال پر، اس دکان پر، اس کرسی پر، یہ آپ کی ڈیوٹی ہے کہ آپ اتنے وقت سے لے کر اتنے وقت تک آپ یہاں بیٹھیں گے، یہ آپ کا کام ہے. لیکن وہ ایک دن آئے، 2 دن نہیں آئے، ایک دن وقت پہ آئے، 3 دن دیر سے آئے، جیسے ہمارے ہاں بہت سارے اداروں میں ہوتا ہے. تو غیر حاضری الگ ہے، تاخیر الگ ہے، عدم توجہ الگ ہے. تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ زیادہ نہیں، 10 سے 15 دن کے بعد اس ذمہ داری میں غفلت کرنے والا سارے نظام کو تلچھٹ کر دے گا، خراب کر دے گا. بڑوں کی محنت پہ لمحوں میں پانی پھیر دے گا. لوگ کہیں گے اتنی محنت سے معیار بنایا، آپ کو کیا بٹھایا، آپ نے تو سب کچھ مٹی بنا دی. یہ تو دنیا میں ہمیں نظر آتا ہے نا، انسان کا مشاہدہ ہے. اسی طرح اللہ پاک فرماتے ہیں وَالَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ، تم اس زمین کے اندر اپنے پچھلوں کے، اپنے گزرے ہوئے لوگوں کے نائب اور جانشین بنائے گئے ہو. اب جانشین وہ ہوتا ہے جو اپنے گزرے ہوئے کا کام سنبھال لے، اس کو جانشین کہتے ہیں نا، کہ بھئی یہ اس کا کام سنبھال لے گا. تو اگر جانشین نالائق ہو، نکما ہو، نکھٹو ہو، وقت بھی ضائع کرے، اسباب بھی ضائع کرے، ذمہ داریاں بھی ضائع کرے، تباہی تو مچنی. تو جو آدمی اس دنیا کے اندر اپنی احساس ذمہ داری کو قبول نہیں کرتا، بجائے اس کے کہ ہدایت کے راستے پر، ایمان کے راستے پر، تقوی طہارت کے راستے پر چلے، وہ اللہ کو چھوڑ کر شرک کے راستے پہ چل پڑا. دوسری چیزوں کو اس کائنات کے اندر مؤثر سمجھنے لگا، بہت ساری چیزوں کو اپنی مدد کے لیے پکارنے لگا، بہت ساری چیزوں کو متصرف سمجھنے لگا کہ بھئی وہاں سے بھی کام ہو سکتا ہے، یہاں سے بھی کام ہو سکتا ہے. اس لیے آپ آج
کھلی آنکھوں یہ دیکھ سکتے ہیں، ہم سب دیکھتے ہیں کہ مسجدیں زیادہ آباد ہیں یا غیر اللہ کے مقامات زیادہ آباد ہے نا؟ غیر اللہ کے مقامات زیادہ آباد ہیں. مسجد میں نمازیوں کا آنا وہی محدود ہے جتنے نمازی، بڑی محنت ہوگی اور فضائل اور وعیدیں سنائی جائیں گی، تب جا کے شاید کوئی آئے گا، پھر کٹ جائے گا، پھر اس کو منت زاری کر کے ساتھی لاتے ہیں، پھر کٹ جاتا ہے. لیکن آپ چلے جائیں کسی جگہ پر، آپ کو رات رات تک رش ملے گا، اور مرد نہیں مستورات بھی آ رہی ہے، بچے بھی آ رہے ہیں، سفر کر کے لوگ آ رہے ہیں. جی کیا ہے جی؟ یہاں سے تو دعائیں قبول ہوتی. ایک مومن مسلمان اگر اس عقیدے پر آ جائے کہ وہ مسجد میں بیٹھ کر دعا کی وہ طاقت نہیں سمجھ سکا جو کسی اور جگہ سے اس کو یہ یقین ہے کہ وہاں میرا کام بن جائے گا، آپ بتائیں ہمارا ایمان کہاں پہ کھڑا ہے؟ کتنا کمزور ہو چکا ہے. تو اس لیے میرے عزیز و دوستو بزرگوں، یہ محرومی کا راستہ ہوتا ہے. انسان اپنی ذمہ داری کو بھلا دیتا ہے، اس غلط راستے پر وہ چل پڑتا ہے، چلتے 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 بالآخر بالکل اپنے آپ کو ہدایت سے محروم کر دیتا ہے. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ مجھے چھوڑ کر کمزور سہاروں کی طرف کیوں گئے؟ ان سے ذرا پوچھو تو صحیح کہ بھئی تم نے جن کو مدد کے لیے پکارا ہے، جن کو فریاد رس سمجھا ہے، ان کے پاس کیا کمال تھا؟ اور پھر 3 چیزیں ذکر کی کہ ان سے سوال کر لو کہ جنہیں تم اپنا معبود سمجھتے ہو، حاجت روا سمجھتے ہو، کیا انہوں نے اس زمین کی کوئی چیز بنائی تھی، آسمان میں کوئی چیز بنائی تھی، یا ان کے پاس کوئی ایسی دلیل، کوئی کتاب ہے کہ جس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ جی یہ جو فلاں 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 ہوں گے نا تو یہ بڑے مضبوط ہیں، ان سے کبھی نہیں ہٹنا. میں ایک سادہ سی مثال دوں ذہن کو قریب کرنے کے لیے. ایک مثال، چونکہ وہ موسم بھی ماحول بھی بن رہا ہے نا، مثال کے طور پہ آگے الیکشن آ رہے نا یا نہیں آ رہے؟ تو عام طور پہ ہمارا ذہن کیا ہوتا ہے؟ لوگ کیا کہتے ہیں؟ بھئی یار یہ تو 5 سال گزرے، میری تو یہ گلی کے گٹر کا پانی کھڑا ہوا ہے، پانی کا مسئلہ ہے، گیس کا مسئلہ ہے، فلاں کا مسئلہ ہے، فلاں کا مسئلہ. یعنی یہ عقل انسانی کیا کہتی ہے کہ بھئی انسان اپنے اس فیصلے کے وقت کس چیز کو دیکھے گا؟ کسی دنیا کے فائدے کو نا. اتنی عقل تو اللہ پاک نے دی ہے. لیکن میں دیکھوں کہ جی میری گلی میں تو سیوریج کا پانی 5 سال اسی طرح پریشان کرتا رہا، سارے مسائل جو جڑے ہوئے تھے وہ رہے. اچھا 5 سال کے بعد وہی ساتھی جو 5 سال پہلے آیا تھا، 5 سال بعد پھر مجھے نظر آیا اور کہا جی حضرت خیریت سے ہیں، آپ سے دعائیں لینی ہے، 8 تاریخ کو پھر دعاؤں کی ضرورت ہے. تو کیا خیال ہے، اس کو دعائیں دینی چاہیے؟ ہاں؟ دعائیں نہیں دینی چاہیے نا اس کو. یہ عقل کہے گی کہ یار میں ایک سوراخ سے 2 مرتبہ ڈسا جاؤں، یہ تو حدیث پاک میں فرمایا ایک مومن ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جاتا. عقل کہتی ہے کہ بھئی آپ نے میرے صرف ایک چھوٹے سے مسئلے کے لیے بھی کبھی آپ مجھے نظر ہی نہیں آئے اس گلی کے اندر، 5 سال پہلے ملاقات ہوئی، 5 سال بعد ہو رہی ہے. انسان کہے گا نہیں بھائی. لیکن اگر ایک آدمی کہے کہ چلے جی پھر آزما لیتے ہیں ایک مرتبہ، ٹرائی کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے نا، ٹرائی کر لیتے ہیں. تو اللہ پاک نے فرمایا ان مشرکوں سے پوچھ لو کہ جنہیں تم پکارتے ہو انہوں نے تمہارا کام کیا کیا ہے. اس زمین کی کوئی چیز ایسی ہے کہ جس پہ ہاتھ رکھ کے کہے کہ بھئی یہ جو فلاں والا پہاڑ تھا نا یہ اس نے بنا دیا تھا، یا چلو زمین نہیں تو آسمان کی کوئی چیز بنائی ہو، یا چلو یہ بھی نہیں، ان کے پاس کوئی تحریر ہو، کوئی ہدایت نامہ ہو، کوئی نصیحت نامہ ہو، کوئی وحی ہو، کوئی قرآن کی آیت و حدیث ہو جو ان سے یہ باتیں کر رہی ہو. تو نہ ظاہر کی کوئی محنت سامنے ہے، نہ روحانیت کی کوئی محنت سامنے ہے، جبکہ اللہ پاک کی ذات قادر مطلق بادشاہ ہے جس نے پوری کائنات کو بنایا ہے، جس سے مانگنے پر انسان کے بڑے سے بڑے مسئلے، چھوٹے سے چھوٹے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. حقیقی ذات کو چھوڑ کر کمزور سہارے کی طرف جانے والا بیوقوف ہی ہو سکتا ہے. اور جب اس نے اپنی زندگی کو ضائع کیا تو اب آخرت میں یہ کیا امید لے کر اللہ کے پاس جا رہا ہے؟ اب کیا امید لے کے اللہ کے پاس گیا؟
لہٰذا اس دن کیا ہوگا؟ سوائے محرومی کے فرمایا اور کچھ بھی نہیں۔ لیکن میرے عزیز و دوستو بزرگوں، جو اصل بات اللہ کی مہربان ذات وہ آخری وقت تک، جب تک یہ سانس کی ڈور جسم سے جڑی ہوئی، وہ انسان کو مہلت دیتی ہے۔ تو آیات ختم ہوئی تو آپ نے کیا؟ انہو کان حلیما غفورا، اللہ کی ذات بردبار ہے، دیکھو فوراً پکڑنے کی، اور اب بھی موقع ہے، غفور ہے وہ ذات، اب بھی آ جاؤ، ہاتھ پھیلا دو، توبہ کر لو، اللہ سے کہہ دو غلطی ہو گئی، معافی مانگ رہا ہوں، وہ ذات آج بھی بخشنے کے لیے آمادہ۔ اس لیے میرے محترم دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، جب تک زندگی ہے توبے کا موقع ہے، اور انسان اگر صرف یہ سوچ کر کہ چلے جی آئندہ سال، آئندہ مہینے، کل، حج کے بعد، فلاں کے بعد، رمضان میں، خود اپنے آپ کو ٹائم دے رہا ہے، یہ بڑھا رہا ہے، نہیں، اللہ پاک نے موقع دیا، اس زندگی میں موقع ہے۔ اس لیے بزرگ فرماتے ہیں غافل ابھی ہے فرصت توبہ نہ دیر کر، غافل ابھی ہے فرصت توبہ نہ دیر کر، وہ بھی گرا نہیں جو گرا پھر سنبھل گیا، وہ بھی گرا ہوا نہیں ہے جو گرنے کے بعد پھر اپنے آپ کو سنبھال کے کھڑا ہو جائے۔ توبے کا موقع ہے، اللہ نے موقع دیا ہوا ہے، نیک ماحول کو، نیک صحبت کو، نیک مجلس کو اختیار کرنا، اپنی اصلاح کی فکر کرنا، مسجد کو وقت دینا، اعمال کی پابندی کرنا، گناہوں سے بچنے کے لیے پوری کوشش کرنا، یہ آج ہمارے اختیار میں ہے۔ لیکن کل جب سانس حلق پہ آ جائے گی پھر ختم ہو جائے گا اس۔ اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ کل حسب ترتیب جیسے مستورات کی اصلاحی مجلس ہوتی ہے، صبح 11 بجے سے 11:30 بجے تک بنات کے مدرسے میں مستورات کا اصلاحی بیان ہوگا، اور عصر کے بعد جیسے ہر ہفتے ہماری ذکر کی مجلس ہوتی ہے، تو کل بھی عصر کے بعد انشاءاللہ مختصراً بیان اور ذکر کی مجلس ہوگی۔ اللہ کریم صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ۔ ہمارے متعلقین میں سے قاری صدر الدین صاحب، بڑے قاری صاحب تھے قرآن پاک کے، ان کا کچھ دیر پہلے انتقال ہوا ہے، دعا فرمائے اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ درجات بلند فرمائے۔ اسی طرح ہمارے علماء میں آج اسلام آباد میں حضرت مولانا مسعود الرحمن صاحب کو شہید کیا ہے، دعا فرمائے اللہ پاک حضرت کی شہادت کو قبول فرمائے۔ علماء امت کی، واعظان امت کی، داعیان امت کی، اہل حق کی اللہ ہر جانب سے حفاظت فرمائے، ظاہر اور باطن کے فتنوں سے اللہ ہم سب کو، ہماری نسلوں کو محفوظ فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔